معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے بعد اہم مضامین کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ 2 ہجری کے بعد مشہور واقعات اور اس سے قبل پیش آنے والے واقعات کو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو بڑے بڑے 2 واقعات 2 ہجری میں پیش آئے، جیسے روزے کی فرضیت کا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا، اس حوالے سے جب موقع ملے گا ان کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر روزوں کی اہمیت کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے اکثر اوقات گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک اہم باب پڑھ رہے ہیں، اور وہ سنت ہے مزاحمت کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صبر کی تلقین کی، استقامت کی تلقین بھی کی، صبر کی تلقین بھی کی، برداشت کی تلقین بھی کی، اور صحابہ کو کہتے رہے برداشت کرو، اللہ کی مدد آئے گی، برداشت کرو، اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ ہجرت کے بعد یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی زندگی ہی کو مکمل دین جان لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں اگرچہ صبر کی تلقین کی تھی، لیکن رسول اللہ وہاں رہتے ہوئے بھی ہجرت کے مختلف میدان ڈھونڈتے تھے کہ جہاں پہ اسلامی ریاست کو، اسلامی سلطنت کو قائم کیا جائے۔ اب جب اسلامی ریاست اور سلطنت مدینہ میں قائم ہو چکی تھی تو صحابہ کے بارے میں، جو صحابہ بار بار جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا تھا، وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بدلہ کیسے لینا ہے، بدلہ کب لینا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ہی جواب دیا کرتے تھے، اصبروا فإنی لم أؤمر بالقتال، صبر کرو، ابھی تک مجھے قتال اور جہاد کی اجازت نہیں ملی۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، مکے کی زندگی میں تلوار نہیں تھی اٹھائی، اور ابھی مدینہ کی زندگی میں 1.5 برس بیت چکا ہے۔ صحابہ کا مطالبہ ہے، لیکن رسول اللہ ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن پھر اچانک آدھے برس کے اندر جہاد کی پے در پہ آیات نازل ہوئی، لیکن نازل بھی تدریج سے ہوئی۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول اور خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلے جو جہاد کے بارے میں آیت اللہ رب العزت نے کلام حمید میں نازل کی وہ یہ تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ سب سے پہلی آیت نازل اتنی ہوئی، اور اس کے اندر اس بات کا اشارہ موجود تھا کہ ان لوگوں کو قتال کی اجازت دی جاتی ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جن کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یہاں سے اس آیت سے ایک عام طالب علم اور قاری بھی اندازہ لگا سکتا ہے یہ آیت صرف کن لوگوں کے بارے میں ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ صرف ان کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کے علاوہ ابھی قتال کی اجازت نہیں نازل ہوئی۔ گویا تیاری کا، گویا ساری کی ساری تدبیر کا موقع اسی آیت سے صحابہ نے، جنہوں نے سمجھنا تھا سمجھ لیا کہ اب اللہ رب العزت نے ایک نئے باب کا اسلامی ریاست میں اضافہ کرنا ہے، اس لیے اس آیت کو دباچہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اب قتال کی تیاری پکڑ لیں کہ جن کے اوپر ظلم ہوا اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی آیت کے اندر تیاری کا حکم بھی موجود تھا، لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، ان کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ پہلی آیت تھی جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، یا جو مظلوم ہے صرف وہ جہاد کرے۔ یہاں پہ کوئی دائرہ وسیع ہوا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہر اس کے ساتھ قتال کرو جو تمہارے ساتھ قتال کرے گا۔ یہاں پہ ظلم کا درمیان سے لفظ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا میدان تھا، یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ رہتی دنیا تک 1400 برس بیت چکے ہیں، آئندہ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ دنیا قائم رہنی ہے، اس کے اوپر علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے بحثیں کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بحث کی کوئی گنجائش چھوڑی نہیں کہ کوئی بندہ غامدی فکر کا یا منکر جہاد ایسا دنیا میں آ جائے اور ان آیتوں کو رد کرنا شروع کر دے اور یہ سمجھ لے
جس صرف مکی زندگی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، مدنی زندگی رسول اللہ کی زندگی نہیں تھی۔ حقیقت تو یہ ہے اسلامی ریاست کا قیام ہی مدینہ میں ہوا، اور اگر اسلامی ریاست کے خد و حال اور اصول اور ضوابط لاگو ہوں گے تو مدنی زندگی سے ہوں گے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ساری زندگی جی امر بالمعروف کرتے جائیے، نہیں انل منکر بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ امر بالمعروف اگر مکی زندگی ہے تو نہیں انل منکر میں مدینہ کی پوری زندگی پوشیدہ ہے۔ اور مدنی زندگی کو کوئی بندہ بات کرے تو بڑے بڑے جناب سکالرز آف ڈالرز آ جاتے ہیں، یہ جی مکی زندگی نہیں بیان کرتے۔ ساری زندگی آپ نے مکی زندگی بیان کی، ساری زندگی۔ مدنی زندگی بیان کرو تو آپ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتا ہے، سنت مزاحمت ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً کما یقاتلونکم کافہ۔ اس کے بعد اللہ نے چوتھی آیت کو نازل کیا، اب تم نے جن کے اوپر ظلم ہوا انہوں نے قتال نہیں کرنا، اب جو تمہارے سے لڑے تم نے اس سے نہیں لڑنا۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اب ہر مشرک کے خلاف قتال کرنا ہے، کیونکہ ہر مشرک تمہارے خلاف قتال کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی اگر کسی کو کوئی مغالطہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس باب کو اس طرح مفصل بیان کیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جاہدوا منکم، تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے اور جہاد نہ کرنے والا کون ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، اگلی آیت بھی نازل کی۔ آپ دیکھیے یہ کتنی تیزی سے آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ایک طرف انہی ایام کے شروع میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں اسبرو، صبر کرو، فإنی لم أؤمر بالقتال، کہ مجھے قتال کا حکم نہیں دیا گیا۔ ساتھ ہی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں کہ قتال وہ کرے جن کے اوپر ظلم ہوا۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ سارے کے سارے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو۔ پھر آیت نازل ہوئی ام حسبتم، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی معلوم تو کیا نہیں کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے اور جہاد کا منکر کون ہے۔ یہاں پر بھی بات ہوتی تو یہ فرضیت جہاد کی آیت بنتی ہے، لیکن شاید کسی کو مغالطہ ہو، اور آپ کو پتہ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے، اب یہ بندہ شرف تو نہیں کہہ سکتا، بد نصیبی کی بات ہے، ایسے علماء اور سکالرز دیے ہیں جو جہاد کے کلی منکر ہیں، جنہوں نے انگریز کے خلاف بھی جہاد کو کفر تک لے گئے۔ خاص طور پہ یہاں پہ ایک نیا مذہب اس بنیاد کے اوپر ایجاد ہوا، فتنہ قادیانیت، جس نے خود کہا، جس کا نبی کہتا میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پوری الماریاں بھر جائیں۔ ایسے ایسے ظالم اس خطے میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو سمجھانا تھا اور قیامت تک کے لیے قائم رکھنا تھا۔ کتب علیکم القتال، اب بتائیے اس کے بعد بھی کسی کو شک رہ جاتا ہے؟ کتب علیکم القتال، تمہارے پہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور تمہارے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کسی کو چیز کو برا جانو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بڑی بہتر ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں میں ایک بات یوں بھی بیان کی ہے کہ جیسے یہودیوں نے پہلے کہا ہم پہ قتال فرض کیوں نہیں ہو جاتا، جب قتال فرض ہوا تو کہنے لگے موسیٰ کو، اور آپ اور جائیے لڑیے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جائیے آپ لڑیے۔ تو یہاں پہ بھی مطالبہ صحابہ نے کیا تھا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے پہ اتنا ظلم و ستم ہوا ہے، ہم بھی تلوار کو بے نیام کریں۔ رسول اللہ روکتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، پھر کہا تمام مشرکین کے ساتھ لڑو، اور پھر کہا ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے تم میں سے کون جہاد کرتا کون نہیں کرتا، تاکہ میں جنت جہنم کا اللہ کہہ رہا فیصلہ کر سکوں۔ پھر کہا تمہارے پہ قتال کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ فرض ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اقامت دین اور جہاد فی سبیل اللہ مسلمان امت کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس کی عقل کے اوپر پردہ ہی ہے۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ آج ممبر و محراب سے دنیا میں سب سے مشکل بات کرنا جہاد کی بات کرنا ہے۔ جو جہاد کی بات کرتا ہے، جو اکیڈیمیکلی بھی نظریاتی طور پہ بھی اس فلسفے کو اٹھاتا ہے، اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔
یہ عالمی استعمار کا ایک ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ جو حریت فکر اور جہاد کی فکر ہے اس کو نکال دیا جائے. مسلمانوں کو آپ مکی زندگی پڑھاتے رہیں ساری زندگی, کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ مدنی زندگی پڑھانا شروع کریں گے, مدینہ کی ریاست کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھانا شروع کریں گے, تکلیف آ جائے گی. وجہ سب سے پہلی اور عظیم سنت جو مدینہ کی ریاست میں وہ سنت مزاحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا مکے میں, وہ 54 برس بھرپور جوانی سے لے کے ادھیڑ عمری تک صبر میں گزار دیے. لیکن جب اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کی آیتیں نازل کی تو کیا ڈر گئے, کیا گھبرا گئے, کیا عذر پیش کیا اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب تو میں ادھیڑ عمر ہو گیا ہوں, اب مجھ سے تلوار نہیں اٹھتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تلوار کو بے نیام کیا, اور ایک عظیم الشان حدیث آپ کو اور میرے لیے, آپ کے اور میرے لیے, رہتی امت کے لیے عقیدے کے باب کے اندر بھی ایک فرمان پیش کر گئے, من ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق. جو کوئی بندہ مر گیا میری امت میں سے, میرے بھائیو یہ بڑا اہم باب ہے. ہم نے فرائض پڑھے 5 ہی, ہم نے سمجھا 5 ہی فرائض ہیں. بہت سے فرائض ہیں, بہت سے حقوق ہیں. اچھا اخلاق بھی فرائض میں سے ہے, اچھے معاملات بھی فرائض میں سے ہے, حلال کھانا بھی فرائض میں سے ہے, سود چھوڑنا بھی فرائض میں سے ہے, شراب, فتنہ, فحاشی اور یانیت سے بچنا, یہ سب فرائض ہی ہیں. ٹھیک ہے, رکن ارکان ہم نے 5 ہی پڑھے ہیں, لیکن فرائض کے اندر یہ جہاد فی سبیل اللہ بھی شامل ہے. اس حدیث کا اول تو قرآن پاک کی آیتیں کافی ہیں اس باب کو بیان کرنے میں, لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے نا, یہ بڑی اہم اس لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک نصیحت کرتے ہوئے کہا, من ماتا, جو مر گیا, ولم یغزو, اور اس نے کسی جنگ میں حصہ نہ لیا, ولم یحدث نفسہ بالغزو. ہاں ہو سکتا ہے امت کے اوپر ایسے سال آئیں کہ دنیا کے اندر کوئی جنگ یا جہاد نہ ہو رہا ہو, ولم یحدث نفسہ بالغزو, پھر ایسے بندے نے اپنے دل کو بھی کبھی آمادہ و تیار نہ کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ولم یغزو, جنگ میں شریک ہی نہ ہوا. ادھر ہے اللہ تعالیٰ, جنگ تو میری زندگی میں ہوئی نہیں تھی, جہاد ہوا نہیں تھا, میں کیسے شریک ہوتا؟ ولم یحدث نفسہ بالغزو, اور اس نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار بھی نہ کیا, اس کی پریپریشن بھی نہ کی, اس کا ارادہ اور شوق بھی نہ ظاہر کیا. مات علی شعبۃ من النفاق, وہ بندہ نفاق کے ایک شعبے کے اوپر, ایک شاخ کے اوپر مر گیا, دنیا سے چلا گیا. آج یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے, اعلانیہ جہاد کا انکار کیا جاتا ہے. اعلانیہ آپ کو ایسے اسکالرز ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے, سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ملیں گے, نہیں 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 جی یہ جہاد صرف جو ہوتا ہے نا دفاعی ہوتا ہے, صرف دفاعی ہوتا ہے. جب کفار آپ کے اوپر حملہ کر دیں تو اس کے وقت, یہ آیتیں تو قرآن پاک میں موجود ہیں, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, یہ آیت تو اس کے بارے میں ہے. اور یہ جو تھا وقاتلوا المشرکین کافہ, اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہ متعدد آیتیں نازل کر دیں, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, یہ کس کے لیے؟ اقدامی جہاد کا انہوں نے کنسپٹ ہی اسلام سے ختم کر دیا. حقیقت میں جہاد دفاعی اگر ہو وہ تو پوری قوم کے اوپر, پوری ملت کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. آپ کے ملک کے اوپر کوئی دشمن حملہ کر دے, آپ تمام ریاست کی اکائیوں کے اوپر فرض ہے اس کا دفاع کریں. لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ اقدامی جہاد ہے ہی نہیں, آپ کے بہن بچے مظلوم وہاں پہ کشمیر میں کٹ رہے ہوں, مسجد اقصی میں پس رہے ہوں, اب آپ نہ اسرائیل پہ حملہ کر سکتے ہیں نہ ہندوستان پہ حملہ کر سکتے ہیں. جو کوئی کرے گا وہ ریاست کے خلاف ہوگا جی, اس کو ہم باندھ دیں گے جی. اب ریاست, یہ فلسفے کہاں سے آئے ہیں؟ اعلان جہاد ریاست کا حق ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست ہی کو کرنا چاہیے. لیکن ریاست کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اقدامی جہاد بھی اسلام ہی کا جز ہے, اسلام ہی کا حصہ ہے. صرف دفاعی جہاد اسلام کا حصہ نہیں ہے. اگر کشمیر کے اندر آپ کے مسلمان بھائی بچے آپ ہی کے وطن سے گئے ہوئے, آپ تو چلو امت کا فلسفہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کہیں امت, تو وہ کہیں گے جی اپنے اپنے وطن کو دیکھو, یہ تو کشمیری آپ کے ہم وطن تھے. آپ صرف زبانی کہتے رہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک آپ
اقدامی جہاد کی طرف. یہ حقیقت ہے. کسی بندے کو ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ باتیں تلخ لگیں، لیکن یہ حقیقت ہے. جس طرح دفاعی جہاد اسلام کا حصہ ہے، اسی طرح اقدامی جہاد بھی اسلام کا حصہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد وَأَعِدُّوا لَهُمْ کہ ہر طرح تیاری پکڑو دشمن کے خلاف، ہر وقت ہر عالم میں مضبوطی کے ساتھ تیاری پکڑو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنی حدیث کے ساتھ بھی بیان کیا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اس کے ساتھ کیا الفاظ کہتے؟ الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ رمی، الا ان القوۃ رمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور دشمنوں کے خلاف بھرپور مقدور بر تیاری کرو، اور ساتھ تیاری کیا کرنی ہے اس کو بھی بیان کیا. الا ان القوۃ الرمی، کیا مطلب؟ کہ بنیادی طور پر کفار کے خلاف یا مشرکین کے خلاف جو تم نے تیاری کرنی ہے، ان میں سے سب سے پہلی تیاری کیا ہے اور سب سے بہتر تیاری کیا ہے اور سب سے مضبوط تیاری کیا ہے اور سب سے طاقتور اور قوت والی تیاری کیا ہے؟ قوت الرمی. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانے بازی کی جو صلاحیت ہے، نشانے بازی کی جو قوت ہے، نشانے بازی کی جو طاقت ہے، وہ سب سے بنیادی طور پر دشمن کے اوپر غالب آنے کے لیے مؤثر چیز ہے. اس کو عصر حاضر میں آپ یوں بیان کر سکتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر طاقتوں کا اور قوت کا جو مرکز اور پیمانہ بیان کیا تھا، مسلمان امت نے جب اس سے منہ موڑ لیا، ذلیل و خوار ہو گئے. الا ان القوۃ الرمی، رمی اگر ایک قوت تھی تو وہ مسلمانوں نے بلا دی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا من عمل الرمی، اور جس نے علم حاصل کیا نشانے بازی کا ثم ترکہ، پھر اس کو چھوڑ دیا، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یعنی نشانے بازی کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت اور طاقت میں اتنی کیوں دی؟ یہ ایک دباچہ ہے. اگر سمجھنے والا سمجھنا چاہے تو اس حدیث سے سمجھ سکتا ہے. قیامت تک سپر پاور وہی ہوگی جو اسلحہ سازی میں آگے ہوگی. قیامت تک سپر پاور وہ ہوگی جو نشانے بازی میں آگے ہوگی. قیامت تک دنیا کے اندر سپر پاور اس کو کہا جائے گا جس کے پاس ایسا اسلحہ ہوگا جو تاک کر نشانہ لے سکے. میزائل ہوں، چاہے دور حاضر کے جنگی جہاد ہوں، میزائل کی ٹیکنالوجی ہو، ایٹم بم کی ٹیکنالوجی ہو، طاقتور طاقت کا معیار. میں مانتا ہوں کئی مرتبہ یہ بات بیان کرو، اسلام کی مبادیات کو جب بیان کیا، یہ اسلامی طالب علم پہلی دوسری تیسری کلاس کے جو ہیں یہ ان مبادیات سے آگاہ ہیں، لیکن ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے بھی اس کو فراموش کیا اور آج کے حکمران بھی فراموش کرتے ہیں. ان کو کہو نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اسلحہ سازی کے اندر آگے ہوگا وہی سپر طاقت ہوگی. اس حدیث سے یہ مفہوم نکلتا ہے. وہ کہیں گے نہیں، جس کی معیشت مضبوط ہوگی وہ سپر پاور ہوگا، جس کی علم کی شرح زیادہ ہوگی وہ سپر پاور ہوگا. اللہ کی قسم آپ آزما لیجئے، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ معاشی طور پہ جو ملک مستحکم ہے، کیا وہ دنیا کی سپر پاور ہے؟ اٹھائیے. سپر پاور کون ہے؟ امریکہ ہے، جو گنڈا ہے، جو بدماش ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس ہتھیار ہیں، جس کے پاس اسلحہ سازی کی صنعت ہے، جس کے پاس نشانے بازی کی صلاحیت ہے. معیشت میں جاپان اس سے آگے ہو سکتا ہے لیکن سپر پاور نہیں ہے. علم کے اندر میں اللہ معاف کرے پھر وہی بات، میں مسلمانوں کو علم سے دور بھاگنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بنیاد بھی تو ہے نا اسلام کی، ایک بنیادی تعلیم بھی تو ہے نا اسلام کی کہ سپر پاور کائنات میں وہی رہے گا جو اسلحہ سازی میں آگے ہوگا. جائیے 1400 برس نہیں، آئندہ 20,000 سال بھی اس دنیا کے اوپر آئیں گے، وہی اس دنیا میں حکومت کرے گا جو اسلحہ سازی میں سب سے آگے ہوگا. جس کے بعد اسلحہ ہوگا معیشت بھی اس کی ہوگی، جس کے بعد اسلحہ ہوگا علم بھی وہ خرید سکتا ہے. یہ علم، یہ معلومات، یہ برین، کوئی بھی جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اسلحہ سازی کی قوت ہے. اور آپ کو یہ بات بھی بتلاؤں، مسلمان حقیقت میں اسی ایک صنعت میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ذلیل ہوئے.
مانتے ہیں اخلاقی برائیاں بھی تھیں، مانتے ہیں اخلاقی برائیاں تھیں، مانتے ہیں آپس میں جنگ و جدل تھا، لیکن یہ اخلاقی برائیاں یورپ میں سے زیادہ تھی، یہ قتل و قتال یورپ میں سے زیادہ تھا۔ آپ کو تاریخ بھی غلط پڑھائی جاتی ہے جی، مغل بادشاہ جی یاشیوں میں پڑ گئے تھے، مانتے ہیں جتنے مرضی یہ یاش تھے فجر کی نماز آ کے جماعت سے پڑھاتے تھے، جتنے مرضی یاش تھے خطبہ جمعہ دیتے تھے، یاش تھے، مانتے ہیں، لیکن یورپ کی یاشیوں کے اشر اشیر نہ تھے۔ کس چیز میں پیچھے تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے گنے، توپیں اور نتنے اور جدید ہتھیار ایجاد کیے، یہ تلواروں سے جنگیں لڑنے کی خواہش رکھنے والے تھے۔ حقیقت میں بھی مسلمانوں کا زوال اگر ہوا اس اسلحہ سازی کی صنعت میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ہوا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگے، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کے بعض حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ میں بات بٹھا دی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہاں اگر ایٹم بم نہ بنایا، اگر دفاعی ہتھیار نہ بنائے تو دشمن قبضہ کر لے گا۔ آج اگر آپ حقیقی معنوں میں جائزہ لے لیں، معیشت ہو، تجارت ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، علم ہو، آپ کا ہمسایہ ملک سب میں آگے نکل گیا ہے، لیکن آپ کو ابھی تک اس لیے ہضم نہیں کر سکتا آپ کے پاس ایٹم بم موجود ہے، آپ کے پاس دفاع کی ایک صلاحیت موجود ہے۔ آپ نے کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلحہ سازی کی صنعت کے حوالے سے جو حدیث تھی اس کے اوپر عمل کیا تو بچ گئے ہیں۔ ملک کے اندر ابھی بھی یہ خطرہ موجود نہیں ہے کہ پورے کے پورے ملک کے اوپر کوئی دشمن آئے گا ہمسائے سے اور قبضہ کر لے گا۔ آپ کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ تو گویا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بنیادی فرامین کو ہم نے سمجھا ہوتا تو مسلمان امت بھی زوال پذیر نہ ہوتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ہی کے حوالے سے جو رہنما اصول بیان کیے اور جو جہاد کی برکات اور شہادت کے فضائل بیان کیے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں غزوہ بدر کا جو دباچہ ہے وہ کون سے واقعات بنے اس حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔